तेरी तस्वीर में, तेरी तस्वीर में चाहूं जब आंखें जरा बंद करके देख लूं। गुरु जी मेरे बादशाह, तू मेरा रहबर मेरा, तू मेरा माता पिता। गुरु जी रहबर मेरा, तुझसे है नाता मेरा, तू ही नानक है मेरा। मेरी माता भी तू, मेरा भ्राता भी तू, तुझसे ही है हर घड़ी, तुझसे रोशन मन मेरा। मैं जब भी जी करे तुझको देखूं रहबरा, तुझको पाऊं रहबरा। मैं तेरे चरणों में हूँ, ये ही है हर पल मेरा, ये ही है जीवन मेरा। तेरे चरणों में सभी सुख पाऊं मैं, ये चरण गह के प्रभु तेरी ही हो जाऊं मैं। तू दे दे मेरे सर पे हाथ और मुझे को थाम ले, चरणों में तू थान दे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे सच्चे साईं, आपको मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चे पर आने वाला सारा कष्ट मैंने टाल दिया, सारे संकट उसके कट गए, बस तो दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं बेटे की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की, नई ज़िंदगी ब्लेस की। आपने कहा है कि आपने उसको एक बहुत प्यारी सी जॉब ब्लेस करके रखी है, आप उसके लिए बहुत अच्छी कुड़मई ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। वो आपका बच्चा है, वो आप उसको संभालेंगे। संगत जी, आज गुरु जी का एक बहुत प्यारा शुक्राना है मेरे पास, बहुत सुंदर सत्संग है। आज सुबह मेरी बेटी उठी थी तो गुरु जी की नतनी उठी थी, तो आज उसको ना राष्ट्रपति भवन जाना था स्कूल की तरफ से। तो जब वो प्रेसिडेंट हाउस जाने के लिए ड्रेसअप हुई तो वो बहुत खुश थी। मैंने कहा कि रुक बेटा, पहले गुरु जी का चंदन टीका लगा ले फिर जाइयो। उसने नाश्ता किया, जल प्रसाद पिया, चंदन टीका लगाया और चली गई। संगत जी, उसको बहुत डांट लगती है उसके पापा से कि तुमको बारिश में नहीं भीगना है, नहीं भीगना है। और उसको हम लोग हमेशा उसके स्कूल बैग में छाता के साथ भेजते हैं, लेकिन उसके अंदर की विश अब गुरुजी ही जाने और वो ही जाने। उसकी एक बहुत प्यारी आदत है जो मैं चाहती हूँ कि हर संगत परिवार अपने बच्चों को लगाए। वो स्कूल जाने से पहले जब खाती है या ड्रेसअप होती है तो वो हनुमान चालीसा पूरा सुनती है। और हनुमान चालीसा सुनने से ना उसके अंदर में एक अद्भुत पावर आता जा रहा है, वो बहुत प्यारी होती जा रही है। टचवुड, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये गुरु जी की बख्शीश है। और हनुमान चालीसा हमें बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज से भरता है। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा शिवांश है, शिव के अंश है हमारे बजरंग बली। और अगर हनुमान जी का नाम लेते हैं हम तो हमारे अंदर में बहुत सारी पावरफुल एक्टिविटीज़ जागृत हो जाती हैं और हमारा रोम रोम पवित्र होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी का नाम लेके अगर हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारे किसी भी संकट के आने से पहले संकट मोचन हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। तो स्पेशली बच्चों के साथ होता है कि बच्चों को कभी कोई फुसला सकता है। वो भी मेरी बेटी है, गुरु जी की नतनी है। आजकल बेटियों के लिए बहुत चिंता होती है संगत जी। सब कोई अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी आप स्कूल में भी कुछ गलत बातें सुनने को मिलती हैं आजकल। लेकिन मेरी जो माता रानियां हैं, मेरे जो बजरंग बली हैं, मेरे जो गुरु जी हैं, हर पल एक प्रोटेक्शन लेयर चारों तरफ
घेर के रखते हैं उस बच्ची के। और बहुत फ़क्र से कहती हूँ कि हम गुरुजी के संगत हैं। और मुझसे ज़्यादा वो छोटी-सी बच्ची गुरुजी से जुड़ी है, जो कि गुरुजी से हर बात शेयर करती है, हर एक बात। संगत जी जब वो वहाँ पे पहुँची, तो जब वापस आई तो वो बहुत ओवर एक्साइटेड थी और मुझे कहती, "मम्मी, मम्मी, मम्मी, पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ?" मैंने बोला, "बताओ।" तो कहती, "मम्मी, आज मेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी हो गई।" तो मैंने बोला, "क्या विश पूरी हो गई? तू तो गई थी इससे पहले भी प्रेसिडेंट हाउस।" तो कहती, "वो नहीं मम्मी, आज तो मैं बारिश में बहुत भींगी हूँ, बहुत भींगी हूँ। और पता है मम्मी, मैं ना मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, पापा मुझे बहुत डाँटते हैं बारिश में भीगने से, प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो कि मैं बारिश में भीगूँ और मुझे डाँट भी ना लगे।" और पता है, ना टीचर ले गई थी अम्ब्रेला, ना कोई बच्चे ले गए थे, सिर्फ़ मेरे पास था अम्ब्रेला, तो मैं क्यों निकालती? मैंने भी नहीं निकाला। और सारे बच्चे वो प्रेसिडेंट हाउस के गार्डन में, मुगल गार्डन में, जिसको अमृत उद्यान अब कहते हैं, वहाँ पे हम सब खूब भीगे और खूब मस्ती किए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा मम्मी। और पता है, वहाँ पे मैंने मोर को देखा। बहुत सुंदर एक बड़ा-सा मोर मुझे आज दिखा मम्मी, लाइफ में पहली बार। और वो बहुत खुश थी। संगत जी, उसने कभी मोर नहीं देखा था और वो उसकी बहुत विश थी कि उसको मोर दिखे, और वो आज इतना खुश हो रही थी, कह रही थी कि मम्मी, आज मैंने गुरुजी को देखा, आज गुरुजी ने मेरी विश पूरी की मम्मी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये बहुत, एक माँ के लिए बहुत प्यारी ये दात होती है जब उसके बच्चे खुशी से ना गुरुजी का नाम लेते हैं। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप बच्चों के लिए जो ये हम बच्चों को जो इस तरह से अपने दर्शन देते हैं, उनको अम, अपने प्यारे से हाथों में होल्ड करके फ़ोल्ड करते हैं उनकी भावनाओं को। लव यू बाबा, ये बहुत हमारे लिए, इससे बड़ी सौगात कोई हो ही नहीं सकती है। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, जिसको मैंने टाल दिया है। वो बारिश के जल नहीं थे, वो अमृत थी, जिससे सीधे मैंने उसके सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। मैं समझती हूँ बाबा, आप जो भी करोगे उसके अच्छे के लिए ही करोगे। और संगत जी, देखिए ना, उसको घर से दूर ले जाके गुरुजी ने उसको बारिश की बूंदों से सराबोर करके उसके एक-एक अंग को ब्लेस कर दिया है। उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसको जो अ, यू ये था, यूरिन वाला प्रॉब्लम था, वो भी क्योर कर देंगे गुरुजी। उसको आजकल ना सर में दर्द रहता था। अक्सर वो राइट और लेफ्ट साइड में ना उसके पेन हो जाते थे। गुरुजी डेफ़िनेटली उस बारिश के जल अमृत से उसको भी क्योर कर दिए होंगे, मैं जानती हूँ। उसके जो हाथ में भी दर्द रहता था, वो भी आज आज उसका ना अंग-अंग गुरुजी ने आज क्योर कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि तेरी बेटी के शरीर के एक-एक कष्ट को मैंने काट दिया है। चल हुन, हँस के शुक्राना कर बेटा। मैं तुझे और तेरे परिवार को पे कभी दुःख तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। तेरा विश्वास तेरी पक्की जीत है। बस यूँ ही विश्वास बनाए चल और शुक्राना करी चल। तेरा शुक्राना मेरे पास हमेशा पहुँचता है। और इस अहोभाग्य के लिए मैं अपने प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत-बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे श्री राम, हमारे महादेव तक पहुँचने के लिए हमारे हनुमान वही बनते हैं। हमारे जो, हाँ, हम तो उन्हीं के पास सौंपते हैं अपनी हर पूजा की थाली को। तो शुक्राना विपिन भैया और सौम्या भाभी, मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। तो ये बेटा-बेटी की तरफ से शुक्राना। माँ की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि माँ बिल्कुल नहीं खा पाती थी। आज से 4-5 महीने पहले की बात है, जब माँ को इतनी खाँसी होती थी कि वो सो नहीं पाती थी। जब माँ इतनी वीक हो गई थी कि 34 केजी पे उनका वेट चला गया था, अंडरवेट हो गई थी, और उनका चेहरा देख के डर लगता था संगत जी, उनके पूरे शरीर में नसें बाहर, और माँ का फेस इतना डरावना कि माँ बिल्कुल पहचान में नहीं आती थी। उनके सारे ब्लाउज़ बुशर्ट की तरह लगते थे। और आज की डेट पे मैंने गुरुजी से बस यही कहा था कि गुरुजी, मेरे श्री राम के लिए माँ कौशल्या को, उनकी माँ कौशल्या को ठीक कर दो। मैंने अपनी माँ के लिए कभी आपसे ज़िद नहीं किया। जितना भी ज़िद किया, वो इसलिए किया था क्योंकि उस वक़्त मैं समझती नहीं थी कि आपकी रज़ा में राज़ी रहना किसको कहते हैं। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी खुशी के लिए खुद को कुर्बान किया, तो फिर मैं कह ही क्या सकती थी। आपने मुझे वो स्वप्न में दिखा दिया, मुझे सत्संग सुना दिया कि तेरी माँ ने खुद तेरी खुशी के लिए मेरे चरणों में आई। तो उस जननी को भी मेरा बहुत प्रणाम देना।
बाबा कि मेरी माँ आपके पास है और वो मुझे ब्लेस करके आपके पास आई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी और करती है, लेकिन उसने आपको मुझे दे के गई वो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास मेरी माँ का आंचल आपके रूप में उसने थमा दिया। और पता है बाबा, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि वो दिन था और आज का दिन है कि मेरी सासू माँ को इतनी बार वो गिरी, इतनी बार उनके सीटी स्कैन में एक एक स्टेप करके लास्ट स्टेज से आपने उनको क्योर करके धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और आपने उनको मुझे बार बार सत्संग में सुनाया कि उनको 10 इयर्स का आपने एक्सटेंशन दिया है। और अगर मेरे महाराज ने कहा है, मेरे साहिब ने कहा है, तो बस उस पर तो मुहर लग चुकी है, क्योंकि पत्थर की लकीर होती है मेरे गुरुजी की बातें। और शुक्राना बाबा, ये बेटी आपके लिए कितना भी शुक्राना करे कि आपने मेरे पति के लिए उनकी माँ को ब्लेस किया है इससे, और वो भी इस बेटी के सच्चे भाव को आपने स्वीकार किया है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ बाबा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो ये माँ की तरफ से शुक्राना है बाबा कि आपने उनको उनको नींद वापस दी, उनको सुकून वापस दिया, उनको वो खाना खा पाती हैं। सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद की कृपा है, सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की कृपा है। उनके पेट में जो ऊपर से ही एक गोला दिखता था, वो मालिश करते करते न जाने कहाँ चला गया, अब कहीं वो है भी नहीं, बिल्कुल सुंदर सुंदर उनका हो गया है। अब आपने उनका वेट भी गेन करवा दिया है बाबा। और इस सब के लिए बस आपकी कृपा का गुणगान करती हूँ। शुक्राना बाबा, माँ की तरफ से शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से भी, गुरु जी के बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। इनको तो आपने नई लाइफ कब की ब्लेस कर दी है, तभी हम आपके चरणों में आ पाए। और उसके साथ आपने उनको हर जगह बिल्कुल ठीक रखा है। उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई बातें असर कर जाती हैं, वो बहुत जल्दी भ्रमित और भटक जाते हैं, लेकिन आपने हमेशा उनके हाथ को पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है, थाम के रखा है। तो इसके लिए भी बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप हमेशा उनको ऐसे संभाल के रखते हो कि हम बिल्कुल मतलब ये हो जाते हैं, खो जाते हैं उस कृपा में कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। आप उनके ऑफिस के हर एक चीज़ को संभाल रहे हो। जो डिपार्टमेंट मन था वहाँ पे इनका हो जाना, प्रमोशन, डिपार्टमेंट में पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जो भी काम सोचो वो पहले से बन जाना। कितने के स्वभाव में आपने परिवर्तन कर दिया इनकी वजह से। इनका फेम करवा देते हो, इनका नाम करवा देते हो, इनसे अनजाने में ही सही सेवा ले लेते हो। मतलब किसी को अगर प्यार से कुछ ऑफिस में किसी को अगर पनिशमेंट ना मिले और उसका ज़रिया इनको बनना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप उस सब सेवा में इनका रोल लेते हो। किसी को हॉस्पिटलाइज करवाना होता है, इनका वही डेस्क है, उसमें आप इनकी मदद लेते हो। वो छोटी छोटी सेवा लेके आप इनके बड़े बड़े कष्ट को काट रहे हो गुरुजी। आप इनको छोटा छोटा प्रॉब्लम भी देते हो, लेकिन उनसे उबरने की शक्ति भी देते हो बाबा। तो बाबा मैं आपके बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। और मेरी तरफ से तो बस मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। मेरी तो सांस भी आपकी, मेरा मन भी आपका, मेरा तन भी आपका, मेरा रोम रोम आपका। मैं मैं क्या कहूँगी आपसे। मैं तो मेरे लिए तो सब आप ही हो। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बंधु, सखा, सब आप हो। हर कण में, हर जगह बस आप हो। बस मेरे सर पे अपना हाथ रखना, मेरे बाबा बने रहना, मेरी माँ बने रहना। बस कहते हो ना, होड़ की चाहिदा, होड़ की चाहिदा। मैनू बस तू चाहिदा, होड़ कुछ नहीं चाहिदा। आपने कहा है कि तेरे जो तुझ पे हंसते थे ना, उनको अब दिखाना है कि तू क्या है। तेरा बहुत नाम होने वाला है बाबा। नाम हमारा तो होना नहीं है, सब कुछ आपकी कृपा में होगा।
لیکن گروجی میں سچ میں چاہتی ہوں کہ میری خود کی سیلری ہو، میں کچھ سیوا کروں، وہ پیسے سے کچھ منو لنگڑ لگاؤں، مجھے مانگ کے کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ کی بیٹی کا کبھی خود کا پیسہ ہوگا کیا پاپا؟ آپ نے کہا تو ہے کہ تیری خود کی سیلری سے تو گاڑی بھی لے گی، گھر بھی ہوگا تیرا، سب کچھ تو اپنے پیسے سے کرے گی۔ تو بابا آپ نے کہا ہے تو ہوگا، لیکن جب ہوگا بابا تو پکا پرومس کرتی ہوں جو جو آپ کہوگی نا وہ کروں گی۔ اتنے پیارے پیارے سپنے دکھانے کے لیے، ان سپنوں میں پروان چڑھانے کے لیے شکرانہ بابا۔ سنگت جی پتہ ہے بہت بچپن کی میری ایک اچھا تھی کہ میری آواز سب سنے۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں صرف ہمارے گھر ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ٹیلی ویژن سب کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں تھا، اور اس وقت وہاں پہ رامائن مہا بھارت ہوتا تھا، تو ہمارے گاؤں کے سارے لوگ آ کے ہمارے گھر میں بیٹھتے تھے، پورا وہاں پہ کارپیٹ بچھتا تھا، اور سب بیٹھ کے وہاں پہ سب کے لیے چائے بنانا، سب کو پارلے جی بسکٹ تھا اس ٹائم پہ، پارلے جی بسکٹ اور چائے سب کے لیے سرو ہوتا تھا، اور سب بالکل دھیان مگن ہو کے مہا بھارت دیکھتے تھے، رامائن دیکھتے تھے۔ اور سیٹرڈے کو نیپال سے آتا تھا مووی، ہندی مووی، اینٹینا گھمایا جاتا تھا، مووی دیکھتے تھے۔ یہ سب بہار کی بات ہے، بہار میں جس گاؤں سے میں ہوں، مدھوبنی ضلع سے، وہاں پہ ایسا ہوتا تھا، اور انجانے میں ہی صحیح میرے مائکے میں یہ سیوا بخشی تھی گرو جی نے، تو شکرانہ سوری بابا۔ سنگت جی، ایک امیزن کے وینڈر آ گئے تھے، اور تو گرو جی جانتے ہیں نا، انہوں نے تو کب سے ہمیں شیو روپ میں ہولڈ کیے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے سر پہ اپنا آشیرواد رکھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ جب کسی کو پیار سے دیکھتے بھی ہیں نا، اس سے بھی ہمارا کلیان ہوتا ہے۔ ترسکار نہیں نظروں میں رکھیے گا سنگت جی، بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں، ترسکار بہت گھاؤ دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کسی اس روپ میں دیکھیں کہ ارے وہ تو کسی لائق ہی نہیں ہے، ایسا کبھی مت بولیے گا۔ ہماری جیوا میں ہی امرت بستا ہے، کم سے کم ہم بول کے کسی کا دل نہ دکھائیں، تو بس اتنی کرپا کیجیے گا مہاراج ہم سب پہ، ہمارے صاحب ہم سب پہ۔ اور گرو جی صاحب سے یہی پرارتھنا کرتی ہوں کہ بابا آج تو آپ پھر مجھے نہیں لے گئے گھر سے باہر، میں نے سوچا تھا کہ میں ابھی جاؤں گی مندر وغیرہ، لیکن میں نہیں جا پائی، اور دیکھتی ہوں اگر گرو جی کی کرپا ہوئی، اور اگر میرے دیکھتی ہوں میں بھی بات کر لیتی ہوں ایک بار، لیکن مجھے جانا تھا، تو گرو جی جیسے کرپا کریں گے۔ ویسے آج گرو جی مجھے ایک اور بھاؤ دے رہے ہیں، پہلے میں گرو جی سے پوچھتی ہوں، اگر گرو جی مجھے اس بات کی آگیا دیں گے تو میں وہ ضرور پورا کروں گی۔ تو شکرانہ میرے بابا، شکرانہ۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ سنگت جی آج پتہ ہے ایک گرو جی نے مجھ سے آج کیا چھوٹی سی سیوا لی۔ آج صبح ہماری میڈ آنٹی آتی ہے، تو گرو جی نے وہ جانے لگی، تو آج اس کی بڑی بیٹی کا برتھ ڈے تھا، تو اس نے مجھے بولا تھا، تو میرے پاس ایک چاکلیٹ کا پیکٹ تھا بہت دنوں سے، راکھی میں کسی نے بھیجا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ اپنی بیٹی کو دے دینا مینا، تو وہ نا مجھے 500 روپے دینے لگی کہ بھابھی یہ پیسے آپ رکھ لو، لیکن میں گھر سے جا نہیں پاؤں گی، بارش ہو رہی ہے، آپ نا مجھے ایک کیک منگوا کے میرے گھر پہ بھیج دینا۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں، اور میرے من میں تھا کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کیک بھجوا دوں، لیکن میں بول نہیں پائی تھی، کیونکہ میرے سے وہ دوسرا ایڈریس میں نہیں کر پاتی ہوں اپنے سویگی وغیرہ میں سیو، وہ میرا ہی لوکیشن لے لیتا ہے، تو گھر پہ منگوا کے تو میں کچھ دے سکتی ہوں کسی کو، لیکن دوسرے کے ایڈریس پہ بھیجنا مجھے نہیں آتا ہے، ہم لوگ دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں نا گرو جی کے کرپا سے۔ تو سنگت جی میں نے اس کو بولا، تو نہیں تم پیسے رکھو میں بھجوا دوں گی، تو وہ دے رہی تھی کہ نہیں بھابھی آپ رکھ لو، میں نے کہا نہیں نہیں رہنے دو، مجھے ضرورت پڑے گا تو میں لے لوں گی۔
फिर वो चली गई थैंक यू कह के, जय गुरु जी कह के। और संगत जी, मैंने ट्राई किया तो मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो अभी बाहर है, रिज़ल्ट लेने गया है कोलकाता। मैंने कहा बेटा तुम कर दोगे, मैं तुमको एड्रेस भेजती हूँ। तो कहते हाँ मम्मी मैं कर दूंगा। संगत जी, मैंने उसको बोला और फिर मैंने गुरुजी से कहा क्या गुरुजी आप छोटा सा काम भी मुझसे नहीं सिखवाते थे हो, मुझसे करवा लो ना बाबा ये काम, क्योंकि मुझे सीखना है ना। आप कहते हो कि मैं तुझे सब कुछ सिखला दूंगा तो सिखला दो बाबा। संगत जी, मैंने ऐसे कहा है। और जैसे ही मैंने वो किया तो मेरे से ऑर्डर भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया खटखट। और फिर जब वो उनके यहाँ पहुँच भी गया, और वो जब पहुँचता है तो वो मुझे फ़ोन करता है। मैंने नंबर उसका नहीं दिया, उस पे अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर रहने दिया गलती से। तो वो वेंडर मुझे फ़ोन करता है कि मैम मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो ये घर का नंबर नहीं है, उनको बोलिए यहाँ क्या ले आके ले लेंगे। तो मैंने बोला कि फिर मैंने अपनी इसको फ़ोन किया जो मेरे यहाँ काम करती है मेड, कि तुम जाके ले लो। तो कहती नहीं वो तो दूसरी तरफ चला आया है भाभी, उसको बोलिए कि काली मंदिर और हनुमान मंदिर के पास आने के लिए। तो संगत जी, इस रूप में काली मैया और हनुमान जी की ब्लेसिंग भी मुझे मिल गई। फिर मैंने उनको बोला तो वो कहते हैं ठीक है मैं जाके दे देता हूँ। पता नहीं वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आया कि मिला कि नहीं, लेकिन शायद मिल गया होगा। तो शुक्राना गुरु जी जो आपने आज मुझे ये प्यारी सी सेवा ली, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे घर आज लक्ष्मी रूप में आएगी, उसको फल देना। तो फल तो मैं नहीं दे पाई संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मीठे की सेवा तो ले ली, केक की सेवा। और लक्ष्मी रूप में मेरी मेड आई थी, उनके हाथ में मैंने चॉकलेट, और उनकी बच्ची बेटी का बर्थडे है तो वो भी अ, छोटा रूप है हमारी जानकी का, तो उसके लिए केक भिजवा के गुरुजी ने वो सेवा शायद कंप्लीट करवाई। और बाकी फल की जो सेवा है वो देखती हूँ कि वो कैसे गुरुजी पूरी करवाते हैं। और बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी जो हमसे कहते हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि हम बहुत मूढ़मति के हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि गुरुजी जब कहते हैं हमें वही वो काम तभी करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। गुरुजी ये बख्शिश करो कि हम वो काम तभी कर पाएँ और आपकी पक्की अच्छी वाली संगत बन पाएँ। संगत जी, सबसे सुंदर मैसेज मेरे लाइफ का जो मुझे 5-6 बार मिला अभी लगातार, कि तुझे क्या लगता है कि तू जिस लाइन में थी, तुझे पता है कि तू जिस लाइन में खड़ी थी वो लाइन तो कभी थी ही नहीं। पहले दिन से ही तेरा मेरा 1 to 1 कनेक्शन है। तो मेरे सबसे पास वाली संगत है, और वो लाइन तो कभी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ तुझे दिखता था। तू तो पहले दिन से ही मेरे नज़र में है, और कृपा का हाथ तेरे ऊपर उसी क्षण से बरस रहा है, तेरे सर पे मैंने रखा हुआ है। तो शुक्राना गुरु जी, ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, यही कहूँगी कि आप हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं हमेशा आपको सुनाती हूँ ना, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही कृपा चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही दया चाहिए। शुक्राना गुरु जी। और मैं सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मेरी किसी भी बात से आप लोगों का अगर मन दुखता है, दिल दुखता है, तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। और अगर आपको किसी भी बात से खुशी मिलती है तो मैं आपको झपी पाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई-बहन हमेशा हमारी बातों को सुन के, एक दूसरे को सुन के उनकी हिम्मत बढ़े, वो गुरुजी के और करीब आएँ और करीब आएँ, और हमारे ये जो सत्संग की महिमा है उसको और परवान चढ़े। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपके पास किसी का कॉल आए, आपसे पूछे कि आप कैसे हैं? तो कभी मत बोलिएगा कि अरे अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो ऐसे हैं, वैसे हैं। नहीं, हमें हमेशा करना है कि गुरुजी की कृपा से हम चढ़ती कला में हैं, और बस
پھر گروجی آپ کو ہمیشہ چڑھتی کلا میں رکھیں گے۔ شکرانہ گروجی، جے گروجی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، جے گروجی گرو جی، سدا سہائے۔ جے گرو جی وپن انکل، سومی آنٹی، جے گرو جی سنگت پریوار جی، وپن انکل کی ٹیم کو بھی جے گرو جی۔ شکرانہ ہے بابا آپ کا۔ آج 29 تاریخ ہے، 29 اگست، شکروار کا دن، شکرانے کا دن بابا۔ شکرانے کا کوئی دن نہیں ہوتا، شکرانے کا کوئی شن نہیں ہوتا، شکرانہ ہر سیکنڈ کا ہوتا ہے، ہر سانس ہر دھڑکن کا ہوتا ہے بابا۔ تو آئی لو یو سو مچ پاپا، ہر استھتی میں ساتھ رہنے کے لیے۔ میں آج کا شکرانہ ستسنگ وپن انکل کے یوٹیوب چینل پر شیئر کر رہی ہوں۔ ٹائم ہو رہا ہے 3:30۔ آج کا شکرانہ ستسنگ بابا کے چرنوں میں ارپن کرنے سے پہلے بابا کا مول منتر سنجیونی بوٹی کا جپ کر لیتے ہیں۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا 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 ہی سہائے۔ گروپا آپ کے چرنوں میں نتمستک، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے ناتے ناتن آپ کے چرنوں میں نتمستک، میرے ممی پاپا، میرے بھائی بھابھیاں دونوں، میری بہن، ان کے پتی اور ان کا بیٹا، ہم سب کو بلیس کیجیے بابا۔ پتہ نہیں کون سی کیا ہے کیا نہیں، سب جانے جہانے آپ۔ میں شکرانہ کرتی ہوں بابا کہ کوئی بڑی دقت پریشانی بھی نکل سکتی تھی، اور الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے اور جیسے وہاں بتایا مجھے ڈاکٹر نے، تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی میں نے جس ڈاکٹر سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان سے بھی میں نے کنسلٹ نہیں کیا ہے، میں بھی گئی نہیں ہوں۔ تو میری چھوٹی والی سسٹر، ایک میری موسی کی لڑکی، وہ ڈاکٹر ہے، تو کوئی بھی دقت یا رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں ہم اس کو بتا دیتے ہیں، تو وہ بتا دیتی ہے۔ تو رات میری چھوٹی سسٹر نے میری جو رپورٹ الٹرا ساؤنڈ کی تھی وہ اس کو بھیجی اور پوچھا، اس نے بولا ہے کہ دیدی یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی، اس میں آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں جانتی ہوں بابا، یہ بات سن کر میرے من کو بہت شانتی ملی تھی، لیکن دقت تو دقت ہی ہے۔ میں پچھلے 4-5 سالوں سے پتہ نہیں، ایک چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری نہیں ٹھیک ہوتی تیسری آ جاتی ہے، بٹ پھر بھی بہت بڑی، جس طرح کہ آپ نے مجھے کینسر اور رسولی میں اس طرح کی جو چیزیں سنائی نا آپ نے مجھے، تو وہ سنا کے ستسنگ آپ نے چھوٹی ہی کشٹ ہے میرے لیے تو، اور یہ بھی جب آپ ہاتھ آپ نے پکڑ رکھا ہے تو بابا یہ بھی آرام سے کٹ جائے گا، دوائیوں کے سہارے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی کوئی ماڑے کرم ہیں جو اس طرح سے کٹ رہے ہیں، بڑی بڑی وپتا نہیں آ رہی ہے، بٹ شریر بہت کمزور ہو گیا بابا میرا۔ میں بہت ہمت باندھتی ہوں، آپ بھی دیکھتے ہو کہ میں بچوں کے سامنے اور ان کے سامنے ایسے رہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ میرے اندر ایک دم کھوکھلا ہو گیا ہے بابا، میں 4 سیڑھیاں بھی چڑھتی ہوں نا تو مجھے بہت گھبراہٹ، بے چینی اور سانس پھولنے لگتے ہیں، بہت ویکنیس لگنے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ پھر بھی میں آپ کا نام لیتی رہتی ہوں، گھر کے بھی کام کرتی رہتی ہوں، جس میں کہ مجھے پرسوں ڈاکٹر نے پرچے پہ ہی لکھا ہے کہ تمہیں ٹوٹلی بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔
تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور اس کے بعد ہی میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں. یہ بھی آپ کی رضا ہے، کیونکہ میں اگر چلتی پھرتی رہوں گی تو میرا شریر ٹھیک رہے گا. میں جانتی ہوں بابا آپ ہی کراتے ہو، آپ ہی اٹھاتے ہو. شکرانہ کرتی ہوں بابا میں آپ کا. پتہ نہیں آج جو آپ نے مجھے سپنا دکھایا ہے وہ کون سا کشٹ کٹا ہے. میں پورا سپنا مجھے یاد ہے. مجھے رات کا کوئی سپنا یاد نہیں رہتا اب، کیونکہ بابا یاد ہی نہیں رہنے دیتے ہیں. بٹ مجھے معلوم نہیں، میں ستسنگ سن رہی تھی مارننگ میں 8 سوا 8 کے بیچ کی بات ہوگی ہے، اور اچانک سے مجھے لگا کہ نہیں، فون بند کر کے مجھے سو جانا چاہیے تھوڑی دیر. تو کیونکہ آج میں جلدی اٹھ گئی تھی، تو بابا نے مجھے سلا دیا. سونے کے بعد میں نے سپنا دیکھا، پورا دیکھا. پورا مینس میں نے سپنے میں دیکھا جیسے ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. یہ گھر تو دکھ نہیں رہا تھا. بہت کھلا کھلا ہریالی جگہ ہے بہت چاروں طرف، اور بہت چوڑی سڑکیں ہیں. ہائی وے روڈ پہ ہی گھر ہے. سوری سنگت پری، کچھ چیز میرا گلا پھر جے گرو جی، جے گرو جی، جے گرو جی. تو سوری سنگت پریوار جی، پتہ نہیں کیا ہے، ستسنگ ہی نہیں بولنے دے رہی. تو میں نے بچوں کو ریڈی کیا اسکول کے لیے، اور تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا تھا. تو سپنے میں ہی بتا رہی ہوں میں کچھ کام میں لگ گئی اور شاید میری آنکھ لگ گئی. سپنے میں بھی میری آنکھ لگ گئی، اور جب میں اٹھی تو 9:15 ہو رہے تھے. اور میں نے بچوں کو دیکھا گھر میں، مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا میں نے انہیں اسکول چھوڑنے کے لیے بولا تھا، آپ نے اسکول نہیں چھوڑا. کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا. میں نے کہا ٹائم نہیں ہو گیا، اوور ٹائم ہو گیا، اور آپ اسکول نہیں چھوڑ کے آئے انہیں ابھی تک. غصہ ہونے لگی. پھر انہوں نے فٹافٹ سے اپنی ایکٹیوا اٹھائی اور بچوں کو فٹافٹ ریڈی کیا اور بچوں کو اسکول چھوڑ کے آئے. اس کے بعد یہ گھر آئے. گھر آ کے پھر ایک پرانا سا گھر دکھائی دیا مجھے بہت. شاید میں اس گھر میں کبھی گئی ہوں شاید. تو بس ایک جو ہمارا روم ہے وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے. اس کے آگے والا بیکار ہے، اس کے آگے والا اس سے بھی بیکار ہے. مینس ایسے بتاؤں کہ جو پہلا روم ہے وہ بالکل چھپر پڑا ہوا ہے. جو چھپر جانتے ہوں گے جنہوں نے پرانے گھر دیکھے ہوں گے، اس میں پھوس وغیرہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو روم ہے وہ ویسا ہی ہے، نارمل ہے. اور ایک کچن ہے، پرانے ٹائپ کی کچن ہے. پھر میرا بیڈ روم ہے، اور ایک پتلی سی گلی ہے اور آگے جانے کے لیے، اور گائے بھینس وغیرہ جہاں بندھی ہوتی ہے. اس طرح کا گھر ہے. مجھے ایسا گھر دکھائی دیا. میرے بابا کے داماد بولے کہ ممی پاپا آئیں گے اور تم کھانا بنا لینا. کھانے میں نان ویج بنانا تھا، بریانی اور قورمہ، سپنے میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں اپنے کام میں لگ گئی. کام میں لگی تو میں جیسے میں کچن میں سے آئی، کھانا مطلب نان ویج آیا نہیں تھا، کھانے کی کوئی تیاری تھی، مطلب ویسا نارمل کام کر رہی تھی. میں جیسے کچن میں سے آئی تو میں نے دیکھا میرے بیڈ پہ میری جیٹھانی بیٹھی ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس کی بہن ہے. میں نے ان سے تو بات نہیں کی. میں نے ان کی بیٹی کو پیار کرا. جیسے مجھے بچوں سے کوئی گلا شکوہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے اسے پیار کرا. اس نے مجھے نمستے بھی نہیں کری. میں نے کوئی بات نہیں، میں نے ہنس کے ٹال دی. پھر میں نے اس کی بہن کو نمستے کری تو اس نے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. میں نے کوئی بات نہیں. میں دھیرے دھیرے دیکھتی ہوں کہ میرے پریوار کی جتنی بھی لڑکیاں نندیں ہیں میری، ساری آ رہی ہیں دھیرے دھیرے. میں نے دیکھا میری نند کی لڑکی بھی آئی ہے. دھیرے 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 اتنے سارے مہمان اکٹھے ہو گئے، اور میں ان سے غصہ ہونے لگی. اور انہوں نے مطلب مجھے غصہ اس بات کا آ رہا تھا سپنے میں، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، انہوں نے اتنے سارے مہمان بلا لیے، اور میں نے تو کھانے کی کوئی تیاری بھی نہیں کر رکھی ہے اتنے سارے مہمانوں کی. پھر تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ مطلب میری طرف کے مطلب میرے مائکے کے مہمان وہ بھی آنے لگے. میں نے دیکھا میرے پاپا آئے ہیں، میرے دونوں بھائی ہیں، میری موسی ہیں، میری بہن ہے، میری مطلب میری ماما کی لڑکیاں ہیں،
میں اتنی حیران، میں نے کہا اتنے سارے مہمان انہوں نے بلا لیے ہیں اور گھر میں ایون کچھ بھی نہیں ہے، ناشتہ تک نہیں ہے گھر میں کیسے کروں گی اتنے سارے مہمانوں کا؟ اور یہ اتنے سارے مہمانوں کے بیچ میں چھوڑ کے مجھے بھاگ گئے. مجھے اب تو ہنسی آ رہی ہے، بٹ میں جو سپنے میں غصہ آ رہا تھا مجھے بہت زیادہ. اتنے سارے مہمان، میرے نندوئی، ان کے رشتے دار، بھائی گھر بھر گیا میرا. میرے سسرال کے سارے ہیں، میری ننیحال کی طرف کے بھی سب ہیں، میرے پیہر کے بھی سب ہیں، اور میں نہائی بھی نہیں. اور اتنا مطلب مجھے غصہ آ رہا ہے کہ پوچھو مت بری طرح سے. پھر میں نے اپنی مما کو دیکھا، وہ تیسری منزل پہ جا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت غصہ کر رہی ہیں. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کہا سب آئی ہیں، میری ممی نہیں آئی کیا؟ پھر میں ممی کو تو بھول گئی، اتنا بول کے میں انہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں یہ کہاں رہ گئے. اب ایسے میں تو حلوائی بٹھانا پڑے گا، اتنے سارے مہمان ہیں، میں کیسے کروں گی؟ کم سے کم چائے ناشتہ تو ہو. میں زور سے چلائی، میں نے کہا کہاں ہوں آپ؟ اور چائے ناشتے کی تو تیاری بھی نہیں ہے، مجھے دودھ تو لا کے دے دو. چائے گرو جی، شکرانہ کرو جی. پھر انہوں نے یہ بھی اوپر جا کے اور چادر اوڑھ کے لٹ گئے. وہیں پہ ممی بیٹھی ہیں، میرے دونوں بھائی ہیں، اور مطلب کافی سارے جنے ہیں چھت پہ تیسری منزل پہ. میں وہاں گئی اور میں غصہ کرنے لگی بہت زیادہ. تو میرے غصے کو دیکھ کے پتہ نہیں کون سا بچہ بولا کہ ارے ماما اٹھ جاؤ چپ چاپ، مامی بھوانی بنی پڑی ہیں اس سمے. اور ایک تیز روشنی وائٹ کلر کی ہوئی ہے ایک دم ان کی طرف. وہ اٹھے چپ چاپ اور نیچے چلے گئے. میں نے کہا فٹافٹ ارینجمنٹ کرو سارا. تو میرا بھائی کہنے لگے، جو میرے ماما کے بچے تھے، موسی کے بچے، اور میرے جو ریئل بردر ہیں، سارے کھڑے ہو گئے فٹافٹ. کہنے لگے تو پریشان مت ہو، ہم سب مل کے کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی 1 گھنٹے سے مہمان اکٹھے ہو رکھے ہیں، انہیں تو کسی نے پانی بھی نہیں پلایا. پھر وہ پریشان کہنے لگے پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ممی کو دیکھا، ممی نے یلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا اور سندر لگ رہی ہیں، پر کنڈیشن یہی ہے ان کی، وہ چل نہیں سکتی ہیں، چکر آ رہے ہیں. میں نے کہا ممی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ تیسری منزل پہ کیسے آئی؟ کہہ رہی مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا نیچے بالکل بھی، اور تو نے اتنا سندر گھر بنایا ہے، اور سب کو ہمیں چڑھانے کے لیے سب کو جگہ جگہ کی چیزیں دکھا رہی ہیں. میں نے کہا تو ممی گھر بنا ہے تو لوگ دیکھیں گے تو ہیں ہی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چھوڑو. آپ کہہ رہی میں نہیں جاؤں گی نیچے، مجھے بھیڑ میں گھبراہٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا میں اپنا والا روم خالی کروا دوں گی، سب کو ہال میں بٹھا دوں گی، آپ چنتا میں. مطلب اس طرح سے باتیں ہو رہی تھی. میں نے کہا اب چلو. میں انہیں لے کے دھیرے دھیرے سیڑھی سے اترنے لگی. میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جے گرو جی، شکرانہ کرو جی، میں دیکھتی ہوں میرے سامنے سے کسی کی نا سگائی کی تیاری ہو رہی ہے. وہ لڑکا بھی ریڈی ہو کے آ رہا ہے، بہت سندر لڑکا، اور یلو مطلب اس کے ساتھ میں ایک پنڈت تو تھے نہیں وہ، پر بہت ہی مطلب اتنا روپ ان میں، اور انہوں نے تلک لگایا ہوا، اتنے سندر لگ رہے تھے. مجھے دیکھ کے بڑا اچھا مطلب ایک سو لگا. تو من کو بڑی شانتی سی ہوئی. میں نے انہیں پرنام کیا. میں نے پوچھا کچھ فنکشن ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیٹے کی سگائی ہے. میں نے کہا جی مبارک ہو. میں ممی کو لے کے انہوں نے راستہ دیا، ممی کو ہاتھ دیا اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اتروا دیا. وہاں مجھے میرا بھانجا بھی دکھائی دیا. ہم لوگ نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد پھر دکھائی دیا جیسے میں بہت چوک پہ پہنچ گئی ممی کو لے کے. میں گھر تو گئی نہیں، میں ایک دم چوک سے میں پہنچ گئی. گھر کا قصہ وہیں ختم ہو گیا. پھر جو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کافی 2 سال ہو گئے ہیں اسے، وہ گھر سے نکل گئی تھی. میں نے اور کل اس کو بھی سپنے میں دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی ہے، اور میں کہنے لگی میرے گھر آئی ہے. میں کہنے لگی تو زندہ ہے؟ کہنے لگی ہاں میں تو زندہ ہوں. تجھے کس نے کہا کہ میں مر گئی؟ میں نے کہا نہیں مر نہیں گئی، مجھے ایسا لگا تیرا آتا پتہ نہیں چل رہا ہے کچھ ایسا. کہ نہیں میں زندہ ہوں اور میں آ گئی واپس. وہ مجھے کہنے لگی میں تو بس تجھے دیکھنے آئی ہوں. اس کے پھر وہ بچوں کو بنا چائے وائے پیے چلی گئی. اور پھر وہ اسکوٹر جیسے اسٹارٹ کر رہی تھی تو اس کا اسکوٹر میں آگ نکل رہی تھی. تو میں کہنے لگی بچوں کو ہٹا دے اپنے. کہہ رہی نہیں یہ نا اسکوٹر ایسے ہی چلتا ہے، یہ اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا. وہ اسٹارٹ کیے جا رہی ہے، اس میں سے آگ نکلے جا رہی ہے. پھر وہ چلی گئی. پتہ نہیں آگ بجھی نہیں بجھی مجھے نہیں معلوم.
پھر میں واپس اسی گھر میں آ جاتی ہوں، رات ہو گئی ہے اور میرے کچن میں بھی سب مہمان لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ واٹ ڈال کے، اور میں بول رہی ہوں ارے میں ابھی تک کھانا وانا بھی نہیں بنا، مہمان سارے بھوکے ہیں، سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں بہت اچھے سے، اور میں نے سر میں جیسے دھو کر آتے ہیں نا اور ٹاول وغیرہ باندھا ہوا ہے، میں سب سے کہنے لگی مجھے معاف کر دو اور میں نے کھانا وانا نہیں بنایا، تو مجھے کوئی کہنے لگا ارے اندر نا کمرے میں تمہارے کوئی بیٹھا ہے سفید کپڑوں میں اور وہ کچھ پتلا سا بنا رہا ہے۔ تو وہاں پہ میری جیٹھانی بیٹھی تھی، میری ساس بیٹھی تھی، اور وہ جو بالک ناتھ جن سے انہوں نے لیے ہوئے ہیں میری ساس وغیرہ نے، اور وہ والی میری نند بیٹھی ہوئی تھی، اور بھی 2 4 نندیں تھیں اور لوگ تھے وہاں، میں نے دھیان نہیں دیا، تو میرے ہی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وائٹ کپڑے میں ایک دیکھتا ہوا مجھے بچہ رہا تھا، مطلب جیسے چھوٹی ہائٹ کا ہے بٹ وہ بچہ نہیں تھا، میں نے اس میں دیکھا اس نے ایک پتلا بنایا ہوا اور بلیک کلر کے کپڑوں میں، اور کالے دھاگے سے اس نے 3 جگہ مطلب کراس کے نشان، جیسے کڑھائی کرتے ہیں نا اتنی بڑی سوئی لے رکھی انہوں نے، کراس کے نشان بنائے ہوئے تھے، اس جگہ بنائے ہوئے تھے جس جگہ میرے درد ہوتا ہے، 3 نشان، اور میری رپورٹس میں بھی 3 ہی چیز آئی ہیں نکل کر کہ بھئی یہ 3 چیزیں میں بتا ہی دیتی ہوں کیا ہے، میرے 6 آئی ہیں اور 3 آئی ہیں، وہی سائڈ ہے اسی جگہ ہے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ اس نے کراس مار کے اور وہ سل مطلب ایک نشان بنا رہا تھا کاٹنے کے بعد کراس مار کے، تو میں ان سے کہنے لگی، میں نے کہا نہیں یہ تو ہماری غلط فہمی ہے، کر رہی تھی اور مجھے ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ نا بالک ناتھ جی کی پوجا کی تیاری ہو رہی ہے، تو لیکن کسی نے مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے وہاں پہ، بٹ مجھے نا کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں دھیان سے دیکھ کیا ہو رہا ہے، تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ میں نے کہا کیا دیکھوں دھیان سے، میں نے دیکھا وہ پتلا بنا رہے تھے، وہاں کچھ میرے ساتھ مطلب یا تو مجھے گروپا نے دکھایا ہے کہ تیرے کمرے میں تیرے بیڈ پہ ہی کوئی چیز غلط رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں سب جگہ ٹھیک سے رہ لیتی ہوں، جب میں اپنے بیڈ پہ آتی ہوں مجھے کوئی دقت ہو جاتی، مجھے دقت شروع ہونے لگتی ہے، اور میں نے ستسنگ میں بھی سنا تھا آج کہ بھئی تمہارے بیڈ کے گدے کے نیچے اور تکیے میں اور صوفے کے گدیوں کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے، شمشان گھاٹ کی راکھ رکھی ہوئی ہے اور خون کے چھینٹے، کچھ اس طرح کا بہت عجیب سا ستسنگ سنوایا مجھے بابا نے صبح آج، تو میں دیکھ کے اسمائل کرنے لگتی ہوں سپنے میں ہی، پھر میں کچھ نہیں سوچتی، میں باہر آ جاتی ہوں، میں وہاں آ جاتی ہوں جہاں پہ میرے موسی وغیرہ سب بیٹھے ہیں، تو اچانک سے میری سب سے چھوٹی ڈیلی والی موسی آتی ہیں، وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، اتنی سندر لگ رہی تھی وہ، اتنی سندر لگ رہی تھی، اور ان کے آنے سے گھر کا اورا بھی اتنا اچھا ہنسمکھ ایک دم مطلب بہت اچھا ہو گیا، میں کہنے لگی، میں نے کہا اوف ہماری تو ہیروئن آ گئی، میں نے گلے لگایا انہیں، میں نے کہا نانی آ گئی، پھر میں بولی نہیں میرے بچوں کی نانی آ گئی، تو مجھے جے گرو جی شکرانہ گروپ آپ کا بہت بہت شکرانہ کہ میرا پتہ نہیں آپ نے میرا کون سا کشٹ کٹوایا ہے، کیا ہوا ہے، کیا آپ مجھے دکھانا چاہ رہے تھے، اور کیا سب کچھ جانی جہان ہے آپ، میں بالکل ابھی کلیئر ہو گیا ہے کہ میرے جو یہ دقت ہوئی ہے یہ ویسے تو ہے نہیں، یہ واقعی ہی کرا ہوا ہے، جیسے بابا بار بار بولتے ہیں، جے گرو جی شکرانہ گرو جی، میسج مل کے بابا کے یہ بھی صاف ہو گیا کہ بابا نے مجھے کلیئر کر دیا ہے کہ بیٹا تو گھبرا مت، یہ کرنے دے،
یہ جو کر رہی ہیں ان کی کرنی کرانی میں اپنے آپ دیکھ لوں گا میری بچی. اور انہوں نے آج گروپا نے میسیج ابھی سنوا رہے تھے کہ اس عورت کی کالی کریا تیرے اوپر سے ہٹ گئی اور اسی پر ہی واپس مطلب ختم ہو گئی ہے. اور کچھ اسی طرح کا میسیج تھا ہمارے پلیٹ فارم کا. تیرے بچے کو مطلب بیٹے کے لیے تھا یا بیٹی کے لیے تھا کہ اس کا دماغ گھمانا چاہ رہی تھی وہ کالی کریا کر کے وہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. بابا میں تو جانتی نہیں اور جاننا چاہتی بھی نہیں. میں تو بس آپ سے یہ پرارتھنا کروں عرضی کروں اور ونتی کروں کہ پلیز بابا آپ ان عورتوں کو دیکھ لیجئے. بار بار اس بار تو آپ نے مجھے کلیئر ان کے چہرے دکھا دیے کیونکہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں بیٹھا تھا. بار بار جن کے نام آپ نے مجھے کلیئر کیے ہیں یہ وہی لوگ ہیں. کیوں یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے بتا دو بابا. کیونکہ اگر دیکھو پیسوں کا تو سب کو پتہ ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ برکت آپ دینے والے ہو آپ ہی لینے والے ہو آپ ہی دلانے والے ہو مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. بٹ اگر اور کوئی دقت ہے نہیں ہم سے اور کوئی پریشانی ہے کہ یہ لوگ مارن کریا تک پر اتر آئے ہیں. اب تو بالکل کھلا دکھا دیا انہوں نے کہ میرے ہی کمرے میں بیٹھ کے میرے ہی نام کا پتلا بنا کے مجھے یہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حد ہو گئی. اب یہ آپ دیکھیں آپ جانیں میں نے تو سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا. بٹ میں یہ کہوں گی یہ سپنا بتانے کا میرا تاتپریہ یہ تھا کہ بابا نے آج 1 گھنٹہ میں سوئی ہوں 1 گھنٹے میں انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دکھایا کہ انہیں واقعی اس چیز سے جلن ہوتی. اور انہوں نے میرے جو رشتہ دار پریوار کے آئے تھے وہ سب ہنس ہنس کے ان سے باتیں کر رہے تھے. اور میرے اور بھی ایسا نہیں تھا کہ میرے سسرال کے اور لوگ نہیں تھے سب ان سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. بٹ یہ 4-5 لوگ ہیں ایسے اور بھی 2-3 جنے تھے انہوں نے میرے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کوئی چیز نہیں ان کے پاس نہ اٹھنا نہ بیٹھنا. سپنے میں یہ بھی چیزیں دکھائی ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کے منہ چڑھانے منہ سکوڑنے اور میرے بیڈ روم سے نکلنا ہی نہیں کہ بھئی میں اپنے گھر والوں کو بٹھاؤں. میرے گھر والے باہر بیٹھے ہیں اور یہ سارے میرے بیڈ روم میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا ہی راج ہے ہر چیز پیش کی اور یہ باہر رہیں گے اس طرح سے. اور اگر میں اسے پازیٹیو اس میں لوں تو بابا نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ تیرا جو سپنا ہے تیرے نئے گھر کا کیونکہ جیسے گرہ پرویش کا ذکر ہوا سپنے میں پر گھر نہیں بنا میرا. میں پتہ نہیں کیسے گھر میں ہوں عجیب سے گھر میں. بٹ سارے مہمان اکٹھے ہوئے میرے گرہ پرویش کے لیے. تو بابا نے مجھے دکھایا سپنے میں کہ بیٹا جو تیرا سپنا ہے نا کہ تیرے گرہ پرویش میں تیرے بھی پیہر والے تیرے ممی پاپا بھائی وغیرہ سب آئیں تیری بہن تیرے سارے رشتے دار تو میں انہیں بھی بلواؤں گا. تو چنتا مت کر. کیونکہ دیکھو نگیٹو تھا وہ تو بابا نے دکھانا تھا لیکن میں نے اس میں پازیٹیو چیز یہ دیکھی کہ اگر ایک ہی یہ لوگ ہم سب جبھی اکٹھے ہوں گے کیا تو میرے گھر میں میرا نیا گھر بنے گا تب یا میرے بچوں کی شادی ہوگی تب. لیکن سپنے میں ذکر گرہ پرویش کا ہوا یہ بابا نے بالکل کلیئر کر دیا کہ تیرے گرہ پرویش میں سب کو اکٹھا کروں گا. یہ جو لوگ ہیں تیرا برا چاہنے والے یہ الگ تھلگ ہی رہیں گے اور اپنے کمرے میں انہیں بالکل انٹری مت ہونے دینا. تو بس آپ انٹری گھر آپ کا رہے گا بابا وہ مالک آپ رہیں گے. کسے آنا ہے کسی نے نہیں آنا وہ آپ دیکھیں. اب یہ جو اتلے پتلے ستلے بنا رہی ہیں نا بھئی یہ انہیں ہی مبارک ہو بابا. یہ کیا سوچ کر بنا رہی ہیں. اور یہ جو دقت مجھے سڈنلی ہوئی ہے ابھی فروری میں جب میں ایڈمٹ ہوئی تھی میرے سارے ٹیسٹ ہوئے تھے سارے الٹرا ساؤنڈ ہوئے تھے سب کچھ ہوا تھا اس میں یہ پرابلم نکل کے نہیں آئی تھی. اور یہ بیماری یہ جو تکلیف ہے یہ میری جٹھانی کو تھی. ان کو 2-2.5 سال سے یہ پریشانی تھی. ان کے ہی سٹس بتائے تھے ڈاکٹر نے. کاؤنٹنگ تو انہوں نے مجھے بتائی نہیں تھی بٹ انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ بھائی ان کے ایسی ایسی دقت ہو رکھی ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آپریشن بول رکھا ہے.
سڈنلی یہ دقت 1 مہینے کے اندر اندر مجھے کیوں ہو گئی مجھے نہیں معلوم. یہ بھی بابا ہی مجھے بتائیں گے بھائی. کیونکہ اگر یہ چیز جس جس سائز میں یہ بتائی گئی ہیں اگر یہ ایک دم سے تو بڑھی نہیں ہوگی. فروری میں جب سارے ٹیسٹ ہوئے تھے تب چھوٹی موٹی کچھ تو نکل کے آتا کہ بھئی اس سائڈ میں یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. پورا باڈی اسکین ہوا ہے اس میں بھی کچھ نہیں نکل کے آیا, کچھ بھی نہیں تھا, پوری رپورٹ میری نارمل تھی. تو اب اس چیز کو ہم کیا سوچیں گے, یعنی کہ یہ چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ کہ اپنی بیماریاں اپنے دکھ اپنی تکلیفیں مجھے دی جا رہی ہیں. بابا میں تو آپ کی رضا میں راضی ہوں, آپ کو جو صحیح لگے گا آپ وہ کیجیے, بٹ مجھے آپریشن نہیں کرانا, مجھے ہاسپٹل نہیں جانا. ہاں میں دوائیاں کھاؤں گی, دوائیوں سے گھول دیجیے, میرا یہ چھوٹے میں کٹوا دیجیے. میں بہت تکلیف جھیل چکی ہوں, 15 دن اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے, اور یہ لوگ مجھے بیمار کر دیتے ہیں, کبھی آئی سی یو پہنچا دیتے ہیں. ان کی کرنی کا آپ کہتے ہو, آپ بولتے ہو نا کہ تیرے پتا سے بڑا اگر تجھے کوئی لگتا ہے تو مجھے ماننا چھوڑ دے. میں تو صرف آپ کو مانتی ہوں, صرف آپ کو, مطلب کہ پتا میرا جب تک میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. مجھے کیا گھر میں کسی کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ اتنی گندی گندی گھٹیا گھٹیا حرکتیں کر رہی ہیں, ان کی مانسکتا کہاں جا رہی ہے آپ بھی تو دیکھو. اور نام جاپ آپ کا کرتے ہیں, پوجا پاٹ آپ کی کرتے ہیں کہ ہم تو بھولے بابا کے بڑے بھگت ہیں. پلیز بابا انہیں صحیح راہ پہ لے کے آئیے, اور میرا ایسا کر دیجئے کہ وہ چاہ کر بھی بالکل بھی نہیں, آپ یہ کہتے ہو نا کہ پلٹوار آ ہی نا. میں 10% میں کیوں جھیلوں, میرے جو کرم کے کشٹ ہیں وہ میں جھیلوں. میں دوسروں کی ہاری بیماریاں کیوں اپنے اوپر لوں, اور کیوں میں جھیلوں. دوسروں کی کرنی دھرنی وہی جھیلیں, انہی کے پاس رکھو, میرے تک کچھ نہ آئے. وہ اچھی پازیٹیو وائب تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں, جو میری طرف سے بھی اچھی چلی جائے. میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی ان لوگوں کے بارے میں. ان لوگوں سے مجھے دور ہی رکھو بس. ان کا جو بھی ہے لاکھ گنا کر کے نا واپس سے تو بابا کہ بھیا میری بچی کو تمہاری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی چیزیں اپنی تکلیف اپنا آندر تنتر منتر جنتر جو بھی ہے اپنے پاس رکھو. بس تمہیں مبارک ہو, تمہارے یہ تانترک مولوی سولوی یا گھوری سگوری سب. میں آج کا شکرانہ یہی ورام کرتی ہوں. میں آج شکرانہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی, پر بار بار بابا مجھے بولیں اپنا سپنا شیئر کر, اپنا سپنا شیئر کر, وہ جو تجھے دکھایا ہے وہ شیئر کر. تو میں آپ کا شکرانہ کرتی ہوں بابا, سپنا دکھا کے آپ نے کشٹ بھی کاٹ دیا اور مجھے خوشی کا ایک سنکیت بھی دے دیا کہ تیرا گھر بننے میں ڈیلے اسی لیے ہو رہا ہے, تیرا کام اس لیے رک رہا ہے دھیرے دھیرے, کیونکہ میں بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہوں کہ تیرے رشتے دار تیرا پریوار سب آئے تیری خوشی میں شامل ہو میرے ساتھ ساتھ, تیرا پورا مائکا چل کے آئے. تو میں بابا آپ کا کوٹی کوٹان شکرانہ کرتی ہوں اپنے تہہ دل سے, بہت سارے پیار کے ساتھ بابا. ہم سب کی طرف سے شکرانہ بابا, اور میں معافی چاہتی ہوں اگر میرے شبدوں سے کسی کو آہت پہنچا ہو اور کسی کو ہرٹ ہوا ہو. میرا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہو یا میں جیون میں کبھی میرے سے کسی کا ہردے دکھا ہے تو پلیز بابا مجھے معاف کر دیجیے گا. گنپتی بابا کے دن چل رہے ہیں اور میں ان کی پوجا پاٹھ تو کیا کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں, تو میں ان سے بھی معافی چاہتی ہوں, گنو بھیا سے بھی. ہمیں معاف کر دیجیے گا اور سب کچھ ٹھیک کیجیے گا. میں تو بس آپ کے چرنوں میں ہوں بابا, آپ بھی سب کچھ ٹھیک کریں گے. ماں کالی آپ مجھے क्षमा کر دیجیے, کافی دن سے آپ کی جوت بتی نہیں ہوئی مما, وہ بھی شروع کروائیں گے بابا, وہ بھی آپ ہاتھ پکڑ کے شروع کروائیں گی. سارے کام دھیرے دھیرے ہوں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں جلدی سے. اور کیا تھا, بہت کچھ کہنا ہے پر تھک گئی, بہت ویکنیس آ گئی, تھکاوٹ ہو جاتی ہے زیادہ بولتے ہوئے بھی. میرے سارے سنگت پریوار کو بہت سارا پیار, ان کو بہت ساری بلیسنگ بابا. آپ ان پر خوب ساری کرپا برسائیے گا. میرے وپن بھیا بھابھی ان کے بیٹے پہ ان کی ٹیم پر خوب سارا آشیواد, خوب سارے کرپا برسائیے گا بابا. ان لوگ سب کو ہر بری نظر ہر بری
दृष्टि से बचाइएगा बाबा, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा, आशीर्वाद हम बस, हमें तो अपने चरणों में रखो बाबा, बस साइयां मेरे बाबा रख ले बस चरना दे कॉल, और कुछ नहीं चाहता मैनू तो, और कुछ नहीं चाहता बाबा, अपने संरक्षण में रखो हम सबको। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति का व्यवहार भी चेंज हो जाए पूरी तरह से बाबा, उसका शुक्राना करती हूँ मैं। बच्चे भी ज़िद्दी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, उन्हें भी आप देखें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जब मैंने शुक्राना ख़त्म किया तो 16 और 13 यानी कि 7 और 13 की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। टाइम हो गया है 4:13। और शुक्राना 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 बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय सीताराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी। मैं आज संध्या वेले का अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। इस समय शाम के 4:21 हुए हैं और मैं अपना संध्या वेले का सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे ग्रैंड डॉटर का जन्मदिन है। गुरु जी की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है। गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद बच्चे पर दीजिए, अपना आशीर्वाद अपना बच्चे पर रखिए। गुरु जी, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए, ज्ञान दीजिए, बच्चे को बुद्धि दीजिए, सोचने समझने की शक्ति अच्छे से दीजिए। गुरु जी, आजकल के टाइम में ज़रूरी है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बने वो अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जी, अपना आशीर्वाद बच्चे पर रखिए, उसे ज़िंदगी में अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए तरक्की करे, अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई में आगे बढ़े, मेहनत करती रहे और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। गुरु जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं अपना सत्संग हमारी संगत परिवार में जो भी आंटी हैं और जिनके सारे संगत परिवार में, जिसके घर में भी बच्चों में, आपस में, फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गुरुजी उस समस्या का निवारण करें और उनको जिस वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, गुरुजी उनको उस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दें तथा उनकी समस्या का जो भी निवारण है उसको करें, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। गुरुजी, ये सब बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन लाइफ में कई बार हमें इन समस्याओं से, इस दौर से गुजरना पड़ता है कई बार। तो हमें लाइफ में देखिए मूव ऑन तो आगे करना ही है, चाहे जो भी समस्याएं आए, तो हमें उन दुखों से ऊपर उठने के लिए शक्ति प्रदान करें, उन दुखों से पार पाने के लिए शक्ति प्रदान करें, सबको तंदुरुस्ती दें, सबको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि सारे संगत परिवार में, हमारे सारे संगत परिवार में, सबके घरों में सुख शांति हो, सबके बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। गुरु जी, यही मेरी आपके आगे प्रार्थना है। गणपति बप्पा सारे विघ्नों को, कष्टों को सबकी ज़िंदगी से हटा दें और सब सुख शांति से अपने जीवन को यापन करें। गुरु जी, हमारे पास्ट कर्मास हैं जो हमें हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हम लोग भुगतते हैं, ठीक है, जो भी है हमने पास्ट कर्मास हैं उनको तो हमें फेस करना ही है गुरु जी। और बाकी है जो बड़े बड़े हमारे कष्ट होते हैं, गुरु जी आप उनको बहुत छोटे में कटवा के हमें उस समस्या से, उन कर्मा से पार करते हैं। गुरु जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि अभी हमारे मन वाणी से, जो भी हमारे मन से या हमारी वाणी से जो भी हमारे गलत शब्द निकलते हैं या किसी का हमारे बोलने से दिल दुखता है, उसके लिए मैं सबसे आपके आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ,
कि मेरे मन और वाणी से कभी किसी का बुरा ना निकले, ना मैं कभी किसी के लिए बुरा सोचूं, ना मैं किसी की कभी निंदा चुगली करूं गुरुजी। इन विकारों से हमें ऊपर उठना है गुरुजी। हमारे मन में किसी के लिए भी गलत विचार ना आए। हम लोग इंसान हैं, लेकिन चाहते हुए भी कभी ना कभी हमारे मन से ऐसी भूल हो जाती है। तो गुरुजी हमें शक्ति दें कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हट जाएं और एक सीधा सादा सा ज़िंदगी, बहुत खूबसूरत और एक सिंपल सी ज़िंदगी है, लेकिन हमने उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। गुरुजी, इस ज़िंदगी में आप हमारे साथ हैं तो हमें सब कुछ मिल गया और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, सारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके सारे बच्चे हैं, उन्हें अपनी संगत बनाएं, उन्हें सद्बुद्धि दें, सतमार्ग के रास्ते पर गुरुजी चलाएं और बुरे लोगों से बचा के चलें गुरुजी। सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, सारे घर परिवार में सबको तंदुरुस्ती बख्शें गुरुजी। सबके घरों में, सारे संगत परिवार के सारे घरों में सुख शांति बख्शें गुरुजी। आपके आगे मेरी यही अरदास है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, एक अच्छा दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना है। बहुत अच्छा दिन बीता, बहुत अच्छा दिन बीता गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।